بزرگان دین کی بڑی باتیں ہوتی ہیں، ان کی شخصیتیں بڑی عظیم ہوتی ہیں، اس لیے ان بزرگوں کا صدقہ لیا کرو۔ جب ایسی محفلیں منعقد ہو تو تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جایا کرو۔ حقیقت میں اس پاک پروردگار کا فضل ہے اور ہم پر احسان ہے کہ اس ٹھنڈ کے مہینے میں کہ آپ حضرات بھی اس ٹھنڈی اور اس سردی میں بھی بیٹھ کر ذکر مصطفیٰ سے اپنے آپ کو سرشار کر رہے ہیں، نبی کا ذکر سن رہے ہیں، خواجہ غریب نواز کا تذکرہ سن رہے ہیں، نعت و منقبت کے اشعار کو آپ سماعت کر رہے ہیں اور اپنے دل کو پاک و صاف کر رہے ہیں۔ اس لیے تھوڑی دیر کے لیے ایسی محفلوں میں بیٹھ جانا کوئی گرا نہیں ہے، اس لیے کہ جناب علاؤالدین صاحب نے آج کے شام کوئی ارکیسٹرا کی محفل نہیں سجائی ہے کہ جہاں پر لوگ ناچنے والے اور گانے والے ہوں۔ الحمدللہ انہوں نے ذکر مصطفیٰ کرنے کے لیے، نبی کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے، رب کی کبریائی بیان کرنے کے لیے، خواجہ غریب نواز کا تذکرہ کرنے کے لیے انہوں نے خواجہ غریب نواز کانفرنس کا انعقاد کیا ہے۔ یہ بڑی بات ہے۔ آج کا مسلمان یاد رکھے، آج کے دور میں سب سے بڑا کامیاب انسان وہ ہے کہ جو ایمان کے ساتھ دنیا میں رہا اور قبر کی گود میں بھی ایمان کے ساتھ لیٹ گیا۔ یہ بڑی عظیم چیز ہے ایمان، یہ سب سے بڑی دولت ہے ایمان، اس کی حفاظت کر لیا کرو۔ سرکار غریب نواز جب ہندوستان کے زمین پر آئے تھے، ذرا غور کرو پیارے کہ حالات کیسے تھے، کس پرآشوب ماحول میں سرکار غریب نواز نے ہندوستان میں اسلام کو پھیلایا ہے۔ مگر یاد رکھنا میرے پیارے، آج کی تاریخ میں کئی دشمنان مصطفیٰ بھی مل جائیں گے، دشمنان اولیاء بھی مل جائیں گے، جو کبھی سرکار خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں گستاخی کریں گے، کبھی سرکار خواجہ غریب نواز کی محبت کی تعلیم تو وہ دیں گے مگر اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں وہ گستاخی کریں گے۔ ایسے لوگ بھی ملیں گے جو مولا علی کی بات تو کریں گے مگر امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کریں گے۔ ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو بچانا نہایت ہی ضروری ہے، ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو بچانا، اپنے بچوں کو بچانا یہ نہایت ہی ضروری ہے، ورنہ یاد رکھے اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا کہ وہ دور آئے گا، اعلیٰ حضرت نے فرمایا۔ اس لیے میرے پیارے، ایسے لوگوں سے خود کو دور رکھو اور اپنے ایمان کی حفاظت کرو، اپنے عقیدے کی حفاظت کرو۔ اس لیے کہ میں نے پہلے کہا، اس پرفتن دور میں سب سے بڑا کامیاب انسان وہ ہے جو ایمان کے ساتھ دنیا میں زندگی گزارا اور ایمان کے ساتھ قبر کی گود میں لیٹ گیا۔ ان بچوں کی تربیت کی اگر بات کروں نا تو میرے پیارے یاد رکھنا، یہ ملک ہندوستان ہے، ملک ہندوستان میں بلا شبہ یہ حق ہے کہ سرکار خواجہ غریب نواز نے اسلام کو پھیلایا ہے، اسلام کو لایا ہے۔ مگر یاد رکھیں، جس خواجہ غریب نواز سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی نے، خواجہ غریب نواز نے ہندوستان میں اسلام کو لایا، اسی اسلام کو مجدد اہل سنت سرکار اعلیٰ حضرت نے بچایا ہے اور ہمارے اور آپ کے دلوں میں عشق مصطفیٰ کا چراغ جلایا ہے۔ ان بچوں کی تربیت کے حوالے سے بات کروں تو ان بچوں کی محبتوں کو دیکھنے کے بعد ہماری نظر میں اچانک ایک روایت یاد آ گئی، میں چاہتا ہوں اس میں وہ میں آپ کے ذہن پہ ڈال دوں اور پھر میری گفتگو میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں۔ ذرا غور کرو، 4 سال کی عمر ہے، کوئی اور نہیں، حضرت عمیر ابن سعد رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، 4 سال کی عمر ہے۔ جب بچوں کی تربیت اچھی ہوتی ہے تو انجام کیا ہوتا ہے، ذرا غور سے سننا۔ جب بچوں کی تربیت خوبصورت ہوتی ہے تو اس کا صلہ کیا ملتا ہے، ذرا غور سے سننا۔ جب بچوں کی تربیت اچھی ہوتی ہے تو بچہ محبت رسول کا دیوانہ ہوتا ہے۔ جب بچوں کی تربیت خوبصورت ہوتی ہے تو بچہ مصطفیٰ کا دیوانہ ہوتا ہے۔ بچوں کی تربیت اگر اچھی ہو تو بچے اولیاء کرام کے دیوانے ہوتے ہیں۔ بچوں کی تربیت اگر اچھی ہو تو بچے نہ امیر معاویہ کے گستاخ ہوتے ہیں نہ مولا علی کے گستاخ ہوتے ہیں۔ بچوں کی تربیت اگر اچھی ہو تو بچے سرکار غریب نواز سے بھی محبت کرتے ہیں اور مجدد دین و ملت امام احمد رضا سے بھی محبت کرتے ہیں۔ جب بچے کی تربیت اچھی ہو تو پوری دنیا کو یہی بچے بتائیں گے، اے لوگوں یاد رکھو، ہم پانی کے بغیر زندگی گزار سکتے ہیں مگر نبی کے شریعت کے بغیر ہم زندگی نہیں گزار سکتے ہیں۔ اس لیے بچوں کی تربیت اچھی رکھو۔ 4 سال کی عمر ہے حضرت عمیر ابن سعد رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے چچا ہر دن ہر وقت ہر لمحہ انہیں اپنی انگلیاں پکڑ کر کے مصطفیٰ کی بارگاہ میں لے جاتے ہیں۔ نبی کے پاس 4 سال کے بچے کو بٹھایا جاتا ہے، مصطفیٰ ہر دن واز فرماتے ہیں۔ بڑے بڑے صحابی رسول ہیں، اسی مجمع میں صدیق ابو بکر بھی ہے، عمر بھی ہے، علی بھی ہے، عثمان بھی ہے، زبیر بھی ہے، طلحہ بھی ہے، بڑے بڑے صحابی رسول ہیں۔ اور ان صحابی رسول کے درمیان ایک 4 سال کا بچہ بھی ہے۔ آقا ہر دن نصیحت فرماتے ہیں، واضح و نصیحت کرتے ہیں۔ بچہ ہر دن سنتا ہے مصطفیٰ کی بات کو، سنتا پھر چچا کے ساتھ واپس جاتا، سنتا چچا کے ساتھ واپس جاتا۔ ایک دن چچا نے کہا کہ بھتیجے آج میں نہیں جاؤں گا۔ بھتیجے نے کہا کہ آپ جاؤ یا نہ جاؤ، میں تو تنہا جاؤں گا مصطفیٰ کی بارگاہ میں، مجھے تو نبی کی باتیں سننی ہے، آقا کا بیان سننا ہے، نبی کا جو فرمان ہے اس پر مجھے عمل کرنا ہے۔ ذرا غور کرو،
نبی کی باتیں سن سن کر اس کے دل میں نبی کے لیے محبت بڑھتی جا رہی تھی۔ 4 سال کا بچہ آج تنہا چلا ہے مکے کی گلیوں سے، 4 سال کا بچہ نکلا ہے، چچا دور ہو گیا، چچا کہتا ہے کہ آج مجھے نہیں جانا ہے، مگر بچہ تنہا گیا ہے مصطفیٰ کی بارگاہ میں۔ نبی نے خطاب کیا، نبی نے واعظ و نصیحت کی باتیں کی۔ جب بچہ سن لیا، سن کر جب واپس آتا ہے تو سیدھے اپنے چچے کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے چچا جان آج تو آپ نہیں گئے، مگر مصطفیٰ نے آج بڑی خوبصورت باتیں کہی ہے، نبی نے آج بڑی اچھی باتیں کہی ہے۔ کہا آج کیا بیان ہو رہا تھا؟ بھتیجا کہتا ہے کہ چچا جان آج مصطفیٰ نے قیامت کے ہولناکیوں کا ذکر کیا ہے، آج مصطفیٰ نے جنت و دوزخ کے بارے میں بتایا ہے، آج آقا نے حشر کا بیان کیا ہے، آج مصطفیٰ نے میدان محشر کا ذکر کیا ہے، آج آقا نے قیامت کا وہ منظر بیان کیا ہے کہ جب میں آقا کی باتوں کو یاد کرتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے قیامت کا منظر میرے نگاہوں کے سامنے ہے۔ میں نے مصطفیٰ کی باتوں کو، جب میں مصطفیٰ کی بات کو یاد کرتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے جنت میری نگاہوں کے سامنے ہے۔ آقا کی باتوں کو جب میں اپنے دل و دماغ میں لاتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے جہنم میری نگاہوں کے سامنے ہے، میدان محشر میری نگاہوں کے سامنے ہے، قیامت کی ہولناکیاں میری نگاہوں کے سامنے ہے۔ آج مصطفیٰ کی ایک ایک بات میرے دل و دماغ پر اتر گئی ہے، آج مصطفیٰ کی باتیں اتر گئی ہے۔ بھتیجا تو نبی سے پیار کرتا رہا، بھتیجے کے دل میں نبی کی محبت بڑھتی رہی، مگر جو چچا تھا بڑا بدبخت تھا، چچا تھا منافق، نبی کی بات بھی سنتا تھا اور نبی کو برا بھلا بھی کہتا تھا۔ چچا تھا منافق، منافق ایسے ہی کو کہتے ہیں جو زبان پہ آ کر آپ کے سامنے آپ کی تعریف کرے، مگر جو ہی آپ سے الگ ہو جائے آپ کی برائی کرنے لگ گئے، ایسے لوگوں کو منافق کہتے ہیں۔ آقا کے زمانے میں بھی ایسے لوگ تھے جو نبی کے سامنے نبی کی تعریف کو کرتے تھے، مسجد نبی میں جا کر آقا کے ساتھ نمازیں بھی پڑھتے تھے، مگر جو ہی مسجد سے نکلتے مصطفیٰ کے خلاف ہنگامہ آرائیاں کیا کرتے تھے۔ اسی میں سے حضرت عمیر ابن سعد کا چچا بھی اسی کیٹیگری کا آدمی تھا، وہ مصطفیٰ سے بغض رکھتا تھا مگر کوئی جانتا نہ تھا۔ آج اس نے اپنی راز اس بچے کے سامنے کھول دی ہے۔ بچے نے جب قیامت کے منظر کا ذکر کیا ہے اور نبی کی باتیں کی ہے تو چچا کہتا ہے سن یہ سب باتیں بند کرو، اگر نبی کی باتیں حق ہوتی تو ہم سب گدھے ہوتے، نبی کی باتیں اتنی بھی سچ نہیں ہے جو مان لی جائے گی، نبی کی باتیں اگر ہر باتیں اچھی ہوتی، نبی کی ہر باتیں اگر حق ہوتی تو ہم سب گدھے ہوتے۔ بھتیجے نے کہا خبردار زبان پہ لگام ڈالو، اگر میرے مصطفیٰ کے خلاف بولو گے تو میں جا کر نبی کی بارگاہ میں تیری شکایت کر دوں گا، اگر آقا کے بارگاہ میں برائی کرو گے تو میں جا کر نبی کی بارگاہ میں تیری شکایت کر دوں گا۔ چچا کہتا ہے کہ جا تیری بات پہ کون سنے گا، تیری بات پہ عمل کون کرے گا، تیری بات پہ اعتبار کون کرے گا، تو 4 سال کا بچہ ہے، تجھے میں جھٹلا دوں گا، جسے چاہے کہہ دے، جسے بولنا ہے بول دے، جا کے نبی کو کہہ دے، نبی کو صحابیوں کو کہہ دے، عمر کو کہہ دے، علی کو کہہ دے، جسے بتلانا ہے بتلا دے، مگر میں تیری بات کو جھٹلا دوں گا، تیری بات کو سچ کون مانے؟ ذرا غور کرنا، مگر 4 سال کے بچے کے دل کے جذبات تو دیکھو۔ بچوں کی تربیت جب اچھی ہوتی ہے، بچے نے سوچا کہ اگر میں نہ بتاؤں آقا کو تو یہ خیانت ہوگی، اس نے میرے محبوب کو برا بھلا کہا ہے، اس نے مصطفیٰ کو برا بھلا کہا ہے، اگر میں آقا کے پاس جا کے بیان نہ کروں تو یہ خیانت ہوگی، یہ میری محبت کا امتحان ہے، لیکن اگر جا کے کہتا بھی ہوں تو میری بات پہ کون اعتبار کرے گا؟ میں تو 4 سال کا ایک بچہ ہوں جس کی زبان بھی ابھی پوری طور سے کھلی نہیں ہے، جس کے چلنے کا بھی ابھی شعور نہیں ہے، جسے بات کرنے کا ڈھنگ بھی نہیں آتا ہے، مگر میری بات پہ اعتبار کون کرے گا؟ مگر حضرت عمیر ابن سعد کہتے ہیں اعتبار کرے یا نہ کرے، میرا کام ہے مصطفیٰ تک باتوں کو پہنچا دینا، باقی کام ہے آقا کا سمجھنا، مجھے میرا کام کرنے دیا جائے۔ اپنے چچا سے الگ ہوتا ہے، سیدھے نبی کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، آج عرض کرتا ہے یا رسول اللہ میں آ گیا ہوں۔ نبی نے کہا کہ بیٹے بول، ابھی تو نے یہاں سے گیا ہے، ابھی تو مجلس کا اختتام ہوا ہے، تھوڑی دیر پہلے تو یہاں سے رخصت ہوا ہے، اب کس چیز نے تجھے یہاں پر آنے پہ مجبور کیا ہے؟ تو آیا یہاں کیوں ہے؟ بھتیجا کہتا ہے، حضرت عمر ابن سعد کہتے ہیں یا رسول اللہ میں کیا بتاؤں، میں آپ کی باتیں سن کر کے جب میں اپنے چچا کے پاس گیا، وہ چچا جو ہر روز مجھے انگلی پکڑا کر کے یہاں لایا کرتا تھا، مگر وہ چچا میرا آپ کا شیدائی نہیں ہے، آپ سے محبت نہیں کرتا ہے، وہ تو منافق ہے، وہ آپ کی برائی کرتا ہے۔ میں نے جب اسے قیامت کے منظر کا ذکر سنایا، میں نے جب
क़यामत के हौलनाकियों की बातें की, मैंने जब मैदान महशर की बातें की, आपसे जो मैंने सुना वो मैंने जाकर जब बतलाया उसे, तो उसने झुठलाया है, उसने आपको बुरा भला कहा है। मुस्तफ़ा ने कहा क्या बात हक है? कहा हाँ या रसूल अल्लाह, उसने ऐसा कहा है। नबी ने जब कहा, नबी ने के पास नबी की बारगाह में जब बच्चे ने शिकायत की है, तो नबी ने तमाम सहाबियों को जमा किया है। अबू बकर भी है, उमर भी है, अली भी है, तलहा भी है, जुबैर भी है, बड़े बड़े सहाबे रसूल आमने सामने है। अब नबी मशवरा कर रहे हैं, बताओ फैसला क्या किया जाए। इसका चचा मुझे झुठलाता है, हजरत उमर इब्ने साद का चचा जो मुझे बुरा भला कहता है, इसका कहना यह है कि मेरा चचा मुनाफिक है, किस बात पर फैसला लिया जाए। सहाबियों ने कहा या रसूल अल्लाह उसे बुला लिया जाए, उसे बुला लिया जाए, इसलिए कि ये मानने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये 4 साल का बच्चा है, बच्चे की बात पर इतबार कैसे किया जा सकता है, इसकी गवाही कैसे मानी जा सकती है। बिलाखिर उसके चचा को बुलाया गया है। चचा से अब सवाल होने लगा है कि जरा तू ये बता दे, क्या तूने मुस्तफ़ा को गालियां दी है? कहा नहीं। क्या तूने मुस्तफ़ा को बुरा भला कहा है? कहा नहीं। कहा ये तेरा भतीजा गवाही देता है। उसने कहा ये भतीजा मेरा झूठ बोलता है, इसकी बातों पर एतबार नहीं किया जा सकता है, ये मुझसे नफरत करता है। बिलाखिर भतीजे को झुठलाया गया। हर कोई हैरान है। सहाबी कहते हैं या रसूल अल्लाह, मुस्तफ़ा को तो पता है कि वो कौन हक पर है, नबी को तो सब मालूम है कि हक पे कौन है, मगर नबी दुनिया को आईना दिखाना चाहते थे। ए लोगों याद रखो, अगर तुम्हें कोई गालियां दे तो फौरन आग बबूला ना हो जाओ, बल्कि लोगों से मशवरा कर लिया करो, तहकीक कर लिया करो, छानबीन कर लिया करो। तुम्हें अगर कोई कान भरे तो हवा में उड़ने मत लग जाना, बल्कि उसकी छानबीन करना, उस पर रिसर्च करना, उसकी तहकीक करना। जब बात छन करके सामने आ जाए तब कोई फैसला लेना, वरना नबी को तो इस बात की खबर थी कि ये मुनाफिक है, बच्चा हक बोल रहा है, मगर फिर भी सहाबा से मशवरा करते हैं। अब सहाबियों ने कहा है या रसूल अल्लाह, मैंने पहले ही कहा था बच्चे की बात का इतबार नहीं किया जा सकता है, बच्चे की बात पे भरोसा नहीं किया जा सकता है, इसलिए कि क्या जरूरी है कि बच्चा सच बोल रहा हो। आका खामोश हो जाते हैं, फिर कहते हैं बाबू फिर बोल कि इसकी सिफत क्या है। बच्चा फिर कहता है या रसूल अल्लाह, आप जितनी बार मुझसे पूछेंगे मैं यही कहूंगा कि मेरा चचा मुनाफिक है। आप 1000 बार सवाल करें मगर मैं जवाब यही दूंगा कि मेरा चचा मुनाफिक है। या रसूल अल्लाह ये मुनाफिक है। चचा कहता है कि नहीं नहीं, मैं मुनाफिक नहीं हूँ, मैं तो मुस्तफ़ा का शैदाई हूँ। अब बच्चा हैरान परेशान हो जाता है कि मैं करूं तो क्या करूं, मैं अपनी बात प्रूफ कैसे करूं, अपनी बात को साबित कैसे करूं। मुस्तफ़ा की बारगाह में मैंने अर्जी लगा दी है। इतने में जब उसका चचा झुठलाने लगा, बच्चे ने अपने छोटे से दामन को और हाथों को खुदा की तरफ उठा दिया है, आसमान की तरफ निगाहें करता है और कहता है दिल में, ए परवरदिगार, आज तेरे महबूब पे मेरे चचा ने उंगलियां उठाई है, गवाही पे मैं हूं मगर मेरी बात नहीं मानी जा रही है, गवाह मैं हूं मगर मेरी बात पे एतबार नहीं किया जा रहा है, मैं करूं तो क्या करूं। ए परवरदिगार, तू हक फैसला करने वाला है, आज मेरा चचा मुझे झुठला रहा है, परवरदिगार कुछ ऐसा कर कि मेरी बात हक साबित हो जाए। ए मौला, मैं क्या करूं। हाथ उठाकर दिल ही दिल में खुदा की बारगाह में निगाहों से दुआ कर रहा है, खुदा से बातें कर रहा है। इतना सुनना था, इतना कहना था कि परवरदिगार जिब्रील अमी को आयते तौबा भेजकर नबी की बारगाह में ये बता दिया या रसूल अल्लाह, हजरत उमर इब्ने साद 4 साल का बच्चा जो बोल रहा है ये सच बोल रहा है, इसका चचा मुनाफिक है, आपका गुस्ताख है। गौर करें, 4 साल के बच्चे ने जब नबी की बारगाह में आकर के गवाही दी है और अपनी मोहब्बत को पेश किया है, तो रब ने उसकी बात को सच साबित करने के लिए कुरान में आयत उतार दिया है। ये देख ले मोमिनो, ये देख ले मुसलमानों। अब मुस्तफ़ा उसे अपनी गोद में बिठा करके चूमते हैं, कहते हैं बेटा तू बड़ा खुश नसीब है, बड़ा खुश नसीब है, तू इधर गवाही दे रहा है, तेरी गवाही की तस्दीक खुदा कर रहा है, तू इधर गवाही देता है, तेरी गवाही की तस्दीक खुदा करता है। इसलिए जरूरी है इस बात की कि बच्चों को
اچھی تربیت دی جائے، بچوں کو خوبصورت ایجوکیشن دی جائے، بچوں کو اچھی تعلیم دی جائے، بچوں کو محبت رسول کا دیوانہ بنایا جائے، تب ہماری اور آپ کی زندگی کامیاب ہوگی۔ ہم خواجہ غریب نواز کانفرنس میں بیٹھے ہیں میرے پیارے، خواجہ غریب نواز کی شان بہت بڑی ہے، اگر ان کی شان کو دیکھنا چاہتے ہو، ان کے مشن پہ چلنا چاہتے ہو، تبھی ہماری اور آپ کی زندگی کامیاب ہوگی۔ سرکار خواجہ غریب نواز جب ہندوستان میں آتے ہیں نا تو ذرا بتاؤ اس دور کی حالت کیا تھی اور ہندوستان کی حالت کیا تھی۔ پرتھوی راج چوہان نے کون سا ایسا ہتھ کنڈا نہیں اپنایا کہ یہ یہاں سے رخصت ہو جائے، یہ یہاں سے چلا جائے، کون سا ایسا ہتھ کنڈا نہیں اپنایا، ہر طرح کی ممکن کوشش کی پرتھوی راج چوہان نے، مگر ہر جگہ ناکام ہوتا گیا۔ کیا آپ نے غور نہیں کیا؟ سوچا کہ اس فقیر کو وہاں بھگانا ہے تو پانی بند کر دیا جائے، انا ساگر میں پانی لینے پر روک لگا دیا جائے تاکہ یہ بوڑھا یہ فقیر یہاں سے نکل جائے، مگر غریب نواز نے بھی یہ بتا دیا، اے پرتھوی راج چوہان ہوش میں آ جاؤ، پانی کس پہ بند کرتے ہو؟ میرے باپ داداؤں پر بھی میدان کربلا میں یزید نے پانی بند کر دیا تھا، مگر کیا میرے باپ داداؤں نے کربلا چھوڑ کر کے بھاگا تھا؟ نہیں، وہ وہاں ڈٹے تھے۔ تیرے پانی بند کرنے سے کیا ہوگا؟ میدان پہ ڈٹ جانا، یہ ہمارے خاندان کی پہلی ریت ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ پانی بند کرنے سے بھی جب مسئلہ حل نہیں ہوا تو پرتھوی راج چوہان نے چاہا کہ اب غریب نواز کا مرڈر کر دیا جائے، غریب نواز کو قتل کر دیا جائے، غریب نواز کو جان سے مار دی جائے، کسی کانٹریکٹ کلر، کسی ڈاکو کو بلایا جائے جو غریب نواز پہ حملہ کر سکے، جو غریب نواز کو تحت دیکھ کر سکے۔ بالآخر پیسے دے کر، دولت اور روپیوں میں لا کر ایک ڈاکو کو بلاتا ہے پرتھوی راج چوہان اور اسے بلا کر کے کہتا ہے کہ تمہیں ایک کام کرنا ہے۔ کہا وہ کام کیا ہے؟ کہا کام بہت بڑا ہے۔ کہا بتاؤ تو صحیح کام کیا ہے؟ کہا ایک فقیر کو، ایک انسان کو تجھے قتل کرنی ہے، تجھے ایک کو جان سے مارنا ہے۔ ڈاکو نے کہا کیا وہ کتنا بڑا، کتنا طاقتور انسان ہے، کتنا مضبوط انسان ہے؟ کہا نہیں، جب رہتا کہاں ہے؟ کہا نہیں، وہ علاقے میں بھی نہیں رہتا ہے، وہ جنگلوں میں ایک درخت کے نیچے بیٹھا رہتا ہے، ایک فقیر ہے، سیدھا سادہ انسان ہے، اسے تجھے قتل کرنا ہے۔ ڈاکو کہتا ہے بس اتنی سی بات ہے؟ وہ بھی اپنے گھمنڈ اور اپنے طاقت کے غرور میں رہتا ہے کہ میں نے بڑے بڑوں کو سلا دیا ہے، میں نے بڑوں کو سلا دیا ہے، میں نے تو بڑے طاقتور کو جان سے مار دیا ہے۔ ایک فقیر کو کیا مارا جائے؟ ایک فقیر کو مارنے میں کتنا وقت لگے گا؟ کہا بتاؤ اس کی قیمت کیا ہوگی، اس کی قیمت کیا دو گے؟ پرتھوی راج چوہان کہتا ہے اگر تو نے اسے جان سے مار دیا تو میں تجھے آدھی سلطنت دے دوں گا، میں تجھے آدھی سلطنت دے دوں گا۔ ذرا غور کرنا مسلمانوں، اب یاد رکھنا اس دور میں بھی ایک وہ زمانہ تھا، آج وہ زمانہ ہے، کل بھی جب اللہ والے اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کرتے تھے تو اس وقت بھی خواجہ غریب نواز اور بڑے بزرگوں کو مارنے والے لوگ آتے تھے۔ آج بھی وہ زمانہ ہے کہ جب لوگ دین کی باتیں کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کرتے ہیں تو لوگ پلاننگ کرتے ہیں کسے بھی مار دیا جائے، چونکہ یہ مصطفیٰ کی بات کر رہا ہے، یہ نبی کی دین کی بات کر رہا ہے، یہ اللہ کی وحدانیت کی بات کر رہا ہے۔ اس وقت گھبرانا مت، بس یہ سوچ لینا جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کرے اور اسے جان سے مار دینے کی دھمکی دی جائے تو سمجھ لینا کہ جسے مارنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ غریب نواز کے دین پر ہے، اور جو مارنے آ رہا ہے وہ پرتھوی راج چوہان کے دین پر ہے۔ اب ذرا غور کرو، ڈاکو سلطنت کے چکر میں نکلتا ہے اور آتا ہے، جنگلوں میں تلاش کرتے کرتے دیکھتا ہے کہ ایک درخت ہے، درخت کے نیچے ایک فقیر بیٹھا ہے، اس کے آگے پیچھے لوگ ہیں، لوگ آ رہے ہیں، ان کی بارگاہ میں مصافحہ معانقہ کر رہے ہیں، باتیں کرتے ہیں، پھر نکلتے ہیں، اپنی بات رکھتے ہیں، نکلتے ہیں، ایک ایک کر کے لوگ آتے ہیں، چلے جاتے ہیں، بھیڑ ہٹتی گئی، بھیڑ چھٹتی گئی، بالآخر دیکھا کہ کچھ لوگ بچ گئے۔ ڈاکو اس انتظار میں ہے کہ کب موقع ملے کہ میں سامنے جاؤں۔ ڈاکو اسی جگہ پر کھڑا ہے، انتظار کر رہا ہے اپنی باری کا، مگر سارے لوگ آتے جاتے چلتے چلاتے، بالآخر جب بھیڑ چھٹ گئی، سارے لوگ چلے گئے، سرکار غریب نواز اب نگاہ اٹھا کر کے کہتے ہیں اب تو بول، تو کیا کرنے آیا ہے، تیری بات کیا ہے؟ تو بھی تو اپنی بات سامنے رکھ۔ ہر کوئی یہاں آتا ہے، اپنی مرادیں بھر کر لے جاتا ہے، ہر کوئی آتا ہے، اپنی باتیں یہاں بتاتا ہے، تجھے کس چیز نے یہاں لائی ہے، تجھے کیسی ضرورت ہے، تجھے کیا حاجت ہے؟ کہا نہیں، مجھے کوئی چیز کی حاجت نہیں ہے، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ کہا ڈاکو سے پھر
کہا بولو آئے کیوں ہو؟ اگر کسی چیز کی تجھے ضرورت نہیں ہے تو یہاں پر آتے کیوں ہو؟ کس کام سے آئے ہو؟ کس مقصد سے آئے ہو؟ کہا نہیں میرے پاس کوئی ایسا کام نہیں ہے، بس میں یوں ہی چلا آیا۔ غریب نواز فرماتے ہیں اگر تجھے ویسے ہی آنا تھا تو خالی ہاتھ بھی آ سکتا تھا، مگر وہ خنجر بغل میں رکھ کر کے کیوں آئے ہو؟ تیرا ارادہ کیا ہے؟ بغل میں خنجر کیوں ہے؟ اگر تیرا کوئی ارادہ نہ ہوتا تو خنجر لے کر کے نہیں آتا۔ ڈاکو کہتا ہے نہیں یہ خنجر ہمارا خاندانی پیشہ ہے، ہمارے محلے میں، ہمارے قبیلے میں، ہمارے خاندان میں خنجر اس طرح سے لوگ لٹکا کر کے چلتے ہیں، بس یہ میرا خاندانی پیشہ ہے خنجر لٹکانا، اس لیے میں اسے لٹکا کر لایا ہوں۔ غریب نواز نے کہا اے بابو ادھر آ جا، اے نوجوان، اگر یہ خنجر لٹکانا تیرا خاندانی پیشہ ہے چلو تھوڑی دیر کے لیے مان لیتا ہوں، مگر بادشاہ کے محل میں گھس کر کے، بادشاہ کے محل میں بیٹھ کر کے ایک ساتھ کسی کے قتل کی سازش کرنا، مجھے جان سے مارنے کی فکر کرنا، آدھی سلطنت میں بات کرنا، میری جان کا سودا، میری جان کی قیمت آدھی سلطنت میں طے کرنا، کیا یہ بھی تیرا خاندانی پیشہ ہے؟ کیا یہ بھی تیرے خاندان کے لوگ کرتے ہیں؟ ڈاکو کے ہوش کے پراخچے اڑ گئے۔ ڈاکو نے کہا یہ کوئی عام انسان نہیں ہو سکتا ہے، ارے مان لیا جائے، خنجر دیکھ کر کہہ دیا جائے، دیکھ کر یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے، مگر ڈاکو کے محل میں جو بات ہوئی تھی وہاں پر کوئی اور نہیں تھا، ہم اور پرتھوی راج چوہان تھے، تیسرا وہاں کوئی نہ تھا۔ پھر یہ بات اس فقیر کو کیسے پتا چل گئی؟ یہ بات انہیں کیسے معلوم کہ میں انہیں قتل کے ارادے سے آیا ہوں؟ یہ کوئی عام انسان نہیں ہے، یہ ضرور کوئی اللہ کا ولی برگزیدہ بندہ معلوم ہوتا ہے۔ جا کر خنجر کو پھینک دیا، غریب نواز کے ہاتھ میں رکھ دیا اور فرماتے ہیں بابا ہمیں معاف کر دو، جو چاہے ہمیں سزا دے دو۔ غریب نواز کے ہاتھ میں خنجر ہے، وہ ڈاکو کہتا ہے بابا آپ چاہو تو مجھ سے بدلہ لے لو، مجھ سے خطا ہو گئی ہے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے معاف کر دو، آپ چاہو تو ہم سے بدلہ لے سکتے ہو، آپ چاہو تو ہمیں قتل کر سکتے ہو، میں قتل کے ارادے سے آیا ہوں۔ غریب نواز فرماتے ہیں سنو، میں نبی کا شہزادہ ہوں، میں حسین کا شہزادہ ہوں، میں حسن کا شہزادہ ہوں، میں علی کا شہزادہ ہوں، میں علی کا شہزادہ ہوں، میں تجھے قتل نہیں کر سکتا۔ ارے ہمارے خاندان والوں نے تو ہمیں یہ بتایا ہے کہ اگر کوئی غلطی کا اقرار کرے تو اسے سزا مت دو بلکہ اسے معاف کر دیا کرو، اسے معاف کر دیا کرو۔ تو ہم قتل کرنے والے لوگ نہیں ہیں، ہم معاف کرنے والے لوگ ہیں۔ ہم دنیا میں، ہم ہندوستان میں آئے ہیں تو لوگوں کو قتل کرنے کے ارادے سے نہیں بلکہ لوگوں کو بچانے کے لیے آئے ہیں، راہ راست پہ لانے کے لیے آئے ہیں۔ اس لیے میرے مسلمانوں آج کے صدقہ کو لو۔ آج کی تاریخ میں اس ملک ہندوستان میں طرح طرح کی پریشانیاں جو ہے، وجہ یہ ہے کہ ہم نے خواجہ غریب نواز کے صدقے کو چھوڑ دیا، ہم اپنے باتوں سے پھرتے چلے جا رہے ہیں، نبی کے دین سے ہٹتے چلے جا رہے ہیں، نبی کی سنتوں پر ہمارا عمل نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کبھی NRC کے نام پر، کبھی CA کے نام پر، تو کبھی کسی اور نام پر ہمیں ڈرایا دھمکایا جاتا ہے اور یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ مسلمانوں کو ہندوستان میں رہنے کا حق نہیں ہے، اسے ہندوستان میں نہ رہنے دیا جائے، مگر اسے پتہ نہیں جس خواجہ غریب نواز کو کہ اونٹ کو پرتھوی راج چوہان کی حکومت نہ اٹھا سکتی، جس خواجہ غریب نواز کے بیٹھے ہوئے اونٹ کو، وہ بھی ایک اونٹ کو پرتھوی راج چوہان کی حکومت نہ اٹھا سکی، اس خواجہ غریب نواز کے بسائے ہوئے غلاموں کو یہاں سے ہٹانا اتنا آسان کیسے ہو سکتا ہے؟ بس ان کے لیے یہی میں کہوں گا اور یہی ایک مناسب شعر میں پڑھوں گا، انشاءاللہ آپ کا دل لگ جائے گا، محبت کے ساتھ کہہ دیں یا رسول اللہ۔ لگا لے زور چاہے ہرد سے میں جا نہیں سکتا، لگا لے زور چاہے ہرد سے میں جا نہیں سکتا، میں خواجہ کا بسایا ہوں تو مجھ کو کیا سمجھتا ہے، میں خواجہ کا بسایا ہوں تو مجھ کو کیا سمجھتا ہے۔ آخری کچھ دن پہلے کچھ لوگ اپنا دھرم اور دین بدل کر کے کہتے تھے ہم لوگ مسلمان نہیں ہے نا، ایسا شعر پڑھنے کے لیے کلیجہ چاہیے، میں پڑھتا ہوں انشاءاللہ آپ کو بات سمجھ میں آئے گی۔ کوئی بھی گوہری بہکا، کوئی بھی گوہری بہکا
تو اس سے یہ کہہ دینا کوئی بھی گوہری بہکا ہے تو اس سے یہ کہہ دینا میں خواجہ کا دیوانہ ہوں، میں خواجہ کا دیوانہ ہوں، تو مجھ کو کیا سمجھتا ہے۔ اس لیے میرے مسلمانوں یاد رکھنا، یہ ایمان کی دولت سب سے عظیم اور سب سے قیمتی دولت ہے۔ رب آپ سے نماز کے بارے میں، قبر پہ آپ کے اعمال کے بارے میں ایک ایک ذرے کا حساب لے گا، مگر کب؟ جب آپ ایمان کی حالت میں قبر میں جاؤ گے تب رب نماز پوچھے گا۔ کس سے؟ مسلمانوں سے، مومنوں سے۔ آپ کے اعمال کا حساب و کتاب کا جائزہ لیا جائے گا، مگر کس سے لیا جائے گا؟ ایمان والوں سے لیا جائے گا۔ آقا نے اسی دور کے لیے کہا تھا، لوگوں یاد رکھنا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ صبح کے وقت مومن ہوں گے، شام ہوتے ہوتے ان کے دلوں سے ایمان نکل جائے گا۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو توبہ کر کے رات میں تو سوئیں گے ایمان کی حالت میں، مگر صبح ہوتے ہوتے ان کے سینے سے ایمان نکل جائے گا۔ اس لیے ایمان کی دولت بڑی قیمتی چیز ہے۔ رب کی بارگاہ میں ہمیشہ خاتمہ بالخیر کی دعا کیا کریں۔ بس انہی چند باتوں کے ساتھ میں اپنے گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔